بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی ہو اور تمہارا دین وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ قربانی کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہیں۔ حضور نے اپنا باپ کہتے ہیں، اور پھر یہی سوال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ جو مشرکین ہیں ان سے بھی کرتی ہیں، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی معاذ اللہ شرک کیا ہے؟ تم نے 360 بت سامنے رکھ کے اللہ کے گھر کو ناپاک کیا ہے، اور پھر بھی کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ملا ہے، اور عقیدہ کیا تھا کہ وہ ماحول شرک کے اندر توحید کی بات کرتے تھے، وہ ایک رب ہونے کی بات کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرتے تھے، اور اسی بات پر انہیں نار نمرود میں ڈالا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ جلا وطن ہونے پر آپ نے اس کو قبول کیا اور آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ ملک شام چلے گئے۔ اسوہ ابراہیم، اور آپ کی عاجزی والی دعا کیا ہے کہ اللہ ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم مکمل تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیری طرف پلٹ کے جو آنا ہے، اور راستہ تو کوئی ہے نہیں، تیری بارگاہ میں آنا تو ہے، تو ہمیں ایسا عقیدہ دے کہ تیری بارگاہ میں جا کے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور باپ سے مراد یہاں یقیناً بالیقین چچا ہے، کیونکہ ابن کے لفظ میں چچا بھی آتا ہے اور حقیقی والد بھی آتا ہے۔ اور آپ نے جب یہ دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، یہ حتمی طور پر یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کی دعا ہے، اور وہ جو کہا گیا میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور اللہ نے جب منع کر دیا اور شرک پہ مر گیا، اللہ نے فرمایا اس کے بعد اب اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے دعا بند کر دی۔ پہلے آپ دعا کرتے رہے یا اللہ اس کو مومن بنا دے، یا اللہ اس کو شرک سے بچا لے، لیکن جب اس نے شرک پر آمادگی کا اظہار کیا، ڈٹ گیا اور اسی پر مر گیا، تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا ابراہیم اب آپ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، وہ مشرک مرا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات کی دعا ہے، اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ والد نہیں تھا، وہ باپ تھا، وہ چچا تھا، وہ حقیقی والد نہیں تھا، اور اگر وہ حقیقی والد ہوتا اور شرک میں مارا جاتا، پہلی بات ہے کسی نبی کے باپ کے لیے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی ہو اور اس کا باپ مشرک ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو مشرک کے مرنے کے بعد دعا نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کے آخری لمحوں میں دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، اور حضور علیہ السلام نے اسی دعا کو ہر نماز میں امت کے لیے قرار دے دیا، سنت قرار دے دیا کہ اس کو پڑھا جائے آخر میں، اور درود ابراہیمی کے بعد یہی دعائے ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہم نماز سے سلام پھیرتے ہیں، یہ دعا نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الحمدللہ والدین کریمین مومن تھے اس وقت کے مطابق، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اب آپ عاجزی سے دعا یہ کر رہے ہیں اے اللہ ہمارا پورا بھروسہ تجھ پر ہے، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، تیری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اور اگلی دعا سنیں کہ آپ نے کیا فرمایا، فرمایا ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا ہمیں مت بنا فتنتن آزمائش امتحان، ہمیں امتحان نہ بنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جو کافر ہو گئے، امتحان میں نہ ڈال، ہمیں کمزور نہ کر، اور ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم کافر کے سامنے ڈٹ سکیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مار کھا جائیں اور کافر اپنے کفر پہ ڈٹ جائے اور کہے ہم سچے ہیں، حالانکہ کفر باطل ہے، کفر حقیقت نہیں ہے، کفر سچ نہیں ہے، لیکن اللہ ایسی آزمائش میں اور ایسی کمزوری میں نہ ڈال کہ مومن کمزور ہو کر کافر سے مار کھا کے پھر اس کے دین کو قبول کر لے اور وہ کہے دیکھو اپنے رب کے سامنے جھکنے والے آج ہمارے سامنے جھک گئے۔ یا اللہ ہمیں اس کیفیت میں نہ لے کے جا۔ کیا جرت ہے، کیا بہادری ہے، کیا پیار ہے رب کے ساتھ، اور کیا ڈٹ کے انہوں نے مومن ہونے کا دلیرانہ دل مانگا ہے رب سے۔ یا اللہ ہمیں قوت والا دل عطا فرما، ہمیں کمزور نہ بنا، ہم کافروں کے سامنے کمزور نہ ہو جائیں۔ اور یہی وہ ایمان ہے جسے کمزور سے کمزور مومن اگر کافر کے سامنے کھڑا ہو کر للکار دے تو کافر کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، کیونکہ بخشنا اللہ کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔
بخشنا اسی نے ہے، کوئی دنیا میں کوئی انسان کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا میں تیری بخشش کروا دوں گا، نہیں، بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، بخش دینا حقیقت میں یہ رب کا اپنا فعل ہے۔ ہمیں بخش دے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انکا بے شک تو، انتا تو، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ کبھی تیری حکمت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، کافر جیت گئے، اور کافر اپنے تکبر میں جب ڈٹ جاتا ہے اور عروج پہ جاتا ہے، پھر تیری ایک جماعت نکلتی ہے، وہ 72 لوگوں پہ مشتمل ہو یا 313 پہ ہو، پھر انہیں ایسا مات دے دیتی ہے کہ دنیا تاریخ لکھتے ہوئے حیران ہو جاتی ہے، قلم نہیں اٹھا سکتی، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ 313 کامیاب ہو گئے، 72 کامیاب ہو گئے، اور آج تک حسینیت کا نام موجود ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تاریخ نہیں سوچ سکی، آج انسان نہیں سوچ سکا، لیکن رب کی قوتیں ہیں۔ فرمایا ہمارے رب ہمیں بخش دے، کیونکہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تیرے فیصلے اٹل ہیں، تو جو فیصلہ کر لے کسی کی جرأت نہیں تیرے فیصلوں کو کوئی تبدیل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، اور یہ دعا اور اسی پچھلی آیت یہ آپ یقیناً اپنے دعاؤں میں یاد کر لیں، حفظ کریں، اور ہر نماز فرض کے بعد ان دعاؤں کو مانگ لیا کریں۔ لقد کان یقیناً، کانا تھا، لیکن کیونکہ آگے لفظ آ رہے ہیں مستقبل کے تو اس کا معنی کریں گے ہے، لکم تمہارے لیے، یقیناً تمہارے لیے، فیہم ان میں، ان سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین جو ان کے پیروی کرنے والے لوگ سے، انہوں نے کہا تھا نا، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کے اسوہ پر اور ان کے ماننے والوں کے اسوے پہ چلو، تو یہاں فیہم سے مراد وہ سارے موجود ہیں۔ اسوۃ حسنہ، اسوہ نمونہ، چال، طریقہ، حسنہ اچھا، کہ یقیناً تمہارے لیے بہترین چال، بہترین طریقہ، بہترین زندگی وہی زندگی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے تم نے سیکھی ہے، کہ اپنی جان دے دو لیکن پیچھے مت ہٹو، جبریل بھی سامنے آ جائے، مرشد کامل ہونا۔ کہتے ایک بزرگ تھے، وہ اپنے جو ہے اپنے پیر و مرشد کو سمندر دریا کے پار جو ہے کھانا دینے جا رہے تھے، جو ہی درمیان میں پہنچے طوفان آ گیا، ڈوبنے لگے، کسی نے ہاتھ آگے کیا، میرا ہاتھ پکڑو میں تمہیں بچاتا ہوں، کہا تو تعارف کرا تو کون ہے؟ کہا میں خضر علیہ السلام، فرمایا میرا خضر تو وہ سامنے بیٹھا ہے، بچانا ہوا تو وہ بچائے گا۔ مراد یہ ہے اپنے مرشد کے ساتھ جس کا اتنا بڑا تعلق ہے، اس کا پھر اپنے رب سے کتنا کامل تعلق ہوگا جو کامل کے ہاتھ میں دے کر رب کی بارگاہ تک پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہترین تمہارے لیے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ لمن، ہر اس شخص کے لیے یہ بہترین اسوہ ہے۔ اب یہاں پر نکھیڑ کیا ہے، تقسیم کر دی ہے، گروہ بنا دیا ہے، کس کے لیے بہترین اسوہ ہوگا؟ اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، کانا جو ہے یرج اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے، اس کی ساری امیدوں کا بہترین اختتام اللہ کی ذات ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کی زندگی پر اس کا کامل یقین ہے، وہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو اپنائے گا اور اسی پر چلے گا، کیونکہ جس کے دل میں خوف ہے اللہ کا خوف، یوم آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، وہ کیا کرے گا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں کفر کے سامنے ڈٹ جائے گا، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ ایمان کی بچت اسی میں ہے کہ وہ کافر کے سامنے ڈٹ جائے اور یہ خواہش کرے ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں جانیں بھی ہوں رب کی بارگاہ میں قربان کرنے پہ دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ پھیر لیا یا جس نے کسی کافر کو دوست بنایا، اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، اور دوستی کافروں سے رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے دور بھاگتا ہے اور اسوہ ابراہیمی پر عمل نہیں کرتا، یتولی کے معنی یہ ہو گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، بڑا بے پرواہ، الحمید، اور بڑی حمد والا ہے، یعنی وہ خود محمود ہے، وہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، وہ اتنا بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، انہیں تمہاری کی ہوئی تعریف نہ اس کی شان کو بڑھا سکتی ہے اور تمہاری کی ہوئی دشمنی نہ اس کی شان کو گھٹا سکتی ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اپنی تعریف کے لیے کسی اور قوم کو اکٹھا کر لے گا، یہ اس کی شان ہے، وہ اپنی حمد خود کر رہا ہے، وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی اپنی تعریف کرنے والا ہے، تمہاری تعریف سے رب کی شان نہیں بڑھے گی، بلکہ جو تم تعریف کرو گے ہر تعریف پر تمہارے درجے بلند ہوں گے اور تمہیں نیکی ملے گی، اور جتنا تم رب سے دور ہو جاؤ گے اتنا عذاب تمہارے قریب ہو جائے گا، نقصان بھی تمہارا ہے، فائدہ بھی تمہارا ہے، اس میں کوئی رب کا نقصان اور فائدہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اس لیے
اسے یہ نہ جتاؤ کہ ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، ہم نے تیرے لیے ذکر کیا، نہیں، یہ ذکر کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی شان بیان کر کے فرما دیا، اسوہ ابراہیم پہ چلو گے تو کل ابراہیم علیہ السلام کی صف میں کھڑا کیا جاؤ گے تو کتنے خوش ہو جاؤ گے کہ آج تم اس صف ابراہیم میں کھڑے ہو اور آج جنت تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے۔ اور اگر تھوڑے دور ہو گئے تو نارے نمرود میں ڈالے جاؤ گے، نمرود کے ساتھی بنائے جاؤ گے اور جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ اب یہ اختیار تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، تمہارے پاس زبان ہے، تم کس کا ساتھ دیتے ہو اور کسے جھٹلاتے ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، جس کا ساتھ دو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ہمارا اسوہ ابراہیم پر خاتمہ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔